بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے علم کلام کی تعریف کرتا ہوں۔ علم کلام اور علم عقائد یہ دو لفظ ہیں۔ جو علم آپ پڑھ رہے ہیں یہ علم کلام بھی ہے اور یہ علم عقائد بھی ہے، دونوں اسی کا نام ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے، اچھا ایک بات سمجھیے، علم عقائد یا علم کلام کے جو مباحث ہیں، جو موضوعات ہیں، یہ سارے مباحث اور موضوعات قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے ہیں۔ احکام شرعیہ، فرعیہ، عملیہ کے ماخذ جس طرح اصول شریعہ، دلائل شریعہ ہیں، احکام اعتقادیہ اور علم کلام کے مباحث اور موضوعات کے ماخذ بھی اصول شرعیہ ہیں، دلائل شریعہ ہیں۔ دونوں کے ماخذ ایک ہی ہیں، دونوں کی بنیاد ایک ہے، دونوں کا اثبات اصول شریعہ، دلائل شریعہ ہی سے ہوتا ہے۔ لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ علم کلام کے جو مباحث اور موضوعات ہیں وہ اصول شرعیہ، دلائل شریعہ سے مستنبط ہونے کے ساتھ ساتھ اگر عقلی دلائل سے بھی کام لیا جائے، علم کلام کے مباحث اور موضوعات کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل بھی پیش کیا جائے، ایک تو قرآن و حدیث سے وہ نکلے ہی ہیں، قرآن و حدیث سے مستنبط اور مستخرج ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل سے بھی ان مباحث اور ان موضوعات اور ان احکامات کو اگر ثابت کیا جائے تو ان مباحث اور موضوعات کا نام علم کلام ہے۔ تو علم کلام میں جن مباحث اور موضوعات سے بحث ہوتی ہے وہ مباحث اور موضوعات دلائل اربع سے مستنبط اور مستخرج ہونے کے ساتھ اگر دلائل عقلیہ سے بھی اس کا اثبات ہوا ہو تو اس کا نام علم کلام ہے، اور اگر دلائل عقلیہ سے اثبات نہ ہوا ہو، دلائل عقلیہ سے ثابت نہ کیا گیا ہو تو اس کا نام علم عقائد ہے۔ تو علم کلام و علم عقائد میں یہ فرق میں نے بیان کیا۔ کلام کے معنی بات چیت، گفتگو، مضمون، سب کو کلام کہا جاتا ہے، مگر علماء متکلمین کی دو شاخیں ہیں، دو گروپ ہے، دو جماعت ہے۔ ایک ہے علماء متکلمین متقدمین، دوسرے ہیں علماء متکلمین متأخرین۔ علماء متکلمین متقدمین نے علم کلام کی تعریف کچھ اور کی ہے، علماء متکلمین متأخرین نے علم کلام کی تعریف کچھ اور کی ہے۔ علماء متکلمین نے علم کلام کی تعریف یہ کی ہے، علم کلام وہ علم ہے جس علم کے ذریعے اسلامی دینی عقائد کو دلائل شرعیہ سے ثابت کرنے کی اور اسلامی دینی عقائد پر وارد ہونے والے اعتراضات اور شکوک و شبہات کو دور کرنے کی قدرت حاصل ہوتی ہو، ایسے علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم کلام۔ پھر سمجھو،
علم کلام وہ علم ہے جس علم کے ذریعے اصول شرعیہ سے، دلائل شرعیہ سے اسلامی دینی عقائد کو ثابت کرنے کی اور اسلامی دینی عقائد پر وارد ہونے والے اعتراضات، اسلامی دینی عقائد پر پڑنے والے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی قدرت حاصل ہوتی ہو، ایسے علم کا نام علم کلام ہے۔ یہ تعریف علماء متکلمین متقدمین کے یہاں ہے، جو متقدمین علماء متکلمین ہیں ان کے یہاں یہ تعریف ہے، اور علماء متکلمین متأخرین نے علم کلام کی تعریف یہ کی ہے کہ علم کلام وہ علم ہے جس علم میں اللہ کی ذات اور صفات سے بحث کی جائے اور فلسفیات سے بحث کی جائے اور ممکنات کے تمام اقسام سے بحث کی جائے، ممکنات کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام سے بحث کی جائے۔ تو جس علم میں اللہ کی ذات و صفات سے، فلسفیات سے اور ممکنات کے اقسام سے بحث کی جائے، ایسے علم کا نام علم کلام ہے۔ یہ تعریف علماء متکلمین متأخرین نے کی ہے۔ تو آپ کے سامنے علم کلام کی دو تعریفیں آئیں، ایک تعریف علماء متکلمین متقدمین کے نزدیک ہے، دوسری تعریف علماء متکلمین متأخرین کے یہاں ہے۔ یہ دو تعریفیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ علم کلام کا علم کلام نام رکھے جانے کی وجہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ وجہ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم کلام کا موضوع کیا ہے؟ تو علم کلام کا موضوع ایک تو خاص ہے، دوسرا موضوع عام ہے۔ علماء متکلمین متقدمین نے یہ بتایا کہ علم کلام کا موضوع اللہ کی ذات اور صفات ہے۔ علم کلام میں اللہ کی ذات اور صفات سے ہی بحث ہوتی ہے، اسی سے گفتگو ہوتی ہے، یہی مبحث ہے، یہی موضوع ہے علم کلام کا، یہی موضوع گفتگو ہے۔ اس لیے علم کلام کا موضوع اللہ کی ذات و صفات ہے بس۔ اور متأخرین متکلمین کے نزدیک علم کلام کا موضوع یہ خاص نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ علم کلام کا موضوع عام ہے۔ علم کلام کا موضوع تمام موجودات اور معلومات ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو علم کلام کا موضوع تمام موجودات اور معلومات، کیونکہ علم کلام میں تمام موجودات اور معلومات سے بحث کی جاتی ہے، تمام موجودات اور معلومات سے گفتگو ہوتی ہے۔ علم کلام کا مبحث اور موضوع تمام موجودات اور معلومات ہیں، چاہے وہ کچھ بھی موجود ہو، مگر تمام موجودات اور معلومات علم کلام کا موضوع اس حیثیت سے ہے کہ ان موجودات و معلومات سے اس لیے اسلامی دینی عقائد کو ثابت کیا جائے، اسلامی دینی عقائد کو ثابت کیا جائے۔ تو علم کلام کا موضوع تمام موجودات و معلومات اس حیثیت سے، اس لحاظ سے ہیں کہ ان موجودات و معلومات سے اسلامی دینی عقائد کا اثبات ہو، اسلامی دینی عقائد کو ثابت کیا جائے، اس حیثیت سے موضوع ہے۔ یہ ایک ویٹ پیپر ہے، یہ ایک موجود ہے، ہم کو معلوم ہے، مگر علم کلام کا موضوع کیوں ہوگا؟ اس لحاظ سے، اس اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ اس سے اسلامی دینی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ کیا ثابت ہوتا ہے اسلامی دینی عقیدہ؟ کہ یہ ویٹ پیپر ہم دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت بنا ہے، بڑا اچھا سندر بنا ہے، اور کوئی بھی چیز اپنے آپ نہیں بن جاتی ہے، جب تک اس کا کوئی بنانے والا نہ ہو تو وہ بنتا نہیں ہے۔ تو اس ویٹ پیپر کو دیکھنے سے معلوم ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے، اس کو تراشنے خراشنے والا ضرور ہے، تراش خراش کر کے اس کو اتنا خوبصورت اور ماڈل بنایا ہے۔ جب معمولی چیز کو دیکھ کر کے اس کے بنانے والے کا علم ہوتا ہے تو اتنی بڑی کائنات
اور اتنا بڑا سنسار کیا اپنے آپ بن گیا ہے؟ اس کا بھی کوئی ان کو بنانے والا ہوگا۔ بس اتنی بڑی کائنات اور سنسار کو دیکھ کر اس کائنات اور سنسار کے بنانے والے کا ہم کو علم ہوا، تو صانع عالم کا علم ہوا، پتہ چلا کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا اسی کو اللہ کہتے ہیں، تو اللہ کا وجود اس سے ثابت ہوا۔ اور اسلامی دینی عقیدہ یہی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو موجود کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، نیست سے حذف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی نے ایسا کیا۔ یہ اسلامی دینی عقیدہ ہے۔ تو دیکھو جی، یہ موجود اور معلوم ہے، اس موجود اور معلوم سے ایک اسلامی دینی عقیدہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو علماء متکلمین متقدمین کے یہاں علم کلام کا موضوع کچھ اور ہے، علماء متکلمین متأخرین کے یہاں علم کلام کا موضوع یہ ہے جو میں نے بتایا۔ علم کلام کے پڑھنے کا مقصد کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ دینی اور دنیاوی سعادتوں کو حاصل کرنا، سعادت دنیاویہ اور سعادت دینیہ، دینی اور دنیاوی دونوں سعادتوں کو حاصل کرنا، یہ علم کلام کے پڑھنے کا مقصد ہے، یہ ہماری غرض ہے، یہ ہماری غایت ہے، یہ ہمارا منشا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ علم کلام کے پڑھنے کا مقصد اسلامی دینی عقائد کو اصول شرعیہ سے معلوم کرنا۔ کیا مقصد ہے؟ اسلامی دینی عقائد کو اصول شرعیہ سے معلوم کرنا، دلائل اربع سے اسلامی دینی عقائد کو معلوم کرنا، یہ علم کلام کے پڑھنے کا مقصد ہے۔ چاہے وہ یا یہ ہو، دونوں مقصد ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے تین باتیں آئیں، ایک تو علم کلام کی تعریف، دوسرے علم کلام کا موضوع، تیسرے علم کلام کے پڑھنے کا مقصد، اس کی غایت اور غرض۔ علم کلام کی تدوین کیسے ہوئی، اس کی تدوین اور ترتیب کیسے، اس کو جمع کیسے کیا گیا؟ تو آپ تاریخ کو یاد رکھیں، علم کلام کی دو شاخیں ہیں۔ ایک شاخ تو وہ ہے جس کی بنیاد معتزلہ اور قدریہ نے رکھی ہے، دوسری شاخ وہ ہے جس کی بنیاد علماء اہل سنت والجماعت نے رکھی ہے، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے۔ علم کلام کی پہلی اشاعت پہلی صدی ہجری میں ہو گئی، اور علم کلام کی جو پہلی اشاعت پہلی صدی ہجری میں ہوئی، اس علم کلام کی بنیاد معتزلہ اور قدریہ نے ڈالی، کیونکہ اس علم کلام کا بانی واصل ابن عطا تھا، اور واصل ابن عطا سن 80 ہجری میں پیدا ہوا ہے، اور 80 ہجری پہلی صدی ہجری ہے، تو اخیر میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی۔ 20 سال کے ہوں گے، 18-19 سال کے ہوں گے، اسی میں پڑھانے لگے۔ تو یہ 80 ہجری میں پیدا ہوا اور 131 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، واصل ابن عطا۔ اور علم کلام کی جو دوسری شاخ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا علم کلام ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے علم کلام کی بنیاد تیسری صدی ہجری میں پڑی، اور اس کی بنیاد ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ڈالی، جو ایک لمبے زمانے تک خود معتزلی رہ چکے تھے، کیونکہ ابو علی جبائی کے پروردہ تھے، انہی کے گود میں رہتے تھے، ان کے سوتیلا بیٹا بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں، تفصیل بتائی تھی ہم نے۔ تو اہل سنت والجماعت کے علم کلام کی بنیاد ابو الحسن اشعری نے تیسری صدی ہجری میں ڈالی،
جو ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ خود ایک زمانے تک اور لمبی مدت تک معتزلی رہ چکے تھے۔ اس طرح سے علم کلام کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ کی بنیاد معتزلہ کے ہاتھوں پڑی اور دوسری شاخ کی بنیاد اہل سنت والجماعت کے سرخیل ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پڑی۔ اور علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کی بنیاد پڑھنے کی تاریخ اور اس کی تدوین کی تاریخ یوں لکھی ہے کہ جب ملحدین کی کتابوں سے الحاد کی ہوا چلی، ملحدین اور دہریوں کی کتابوں سے جب الحاد کی اور دہریت کی اور لا مذہبیت کی ہوا چلی، تو خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹا خلیفہ مہدی نے تلوار کی زور سے الحاد و دہریت کی آگ کو بجھانا چاہا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں ہزاروں لوگ قتل کیے گئے، مگر خیالات کی آزادی ظلم و زیادتی سے، جبر و تعدی سے رک نہیں سکتی ہے۔ اس لیے خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے بیٹا خلیفہ مہدی نے اپنے زمانے خلافت میں علماء کو یہ حکم دیا کہ ملحدوں، دہریوں اور لا مذہبوں کی کتابوں سے لا مذہبیت کی، دہریت کی اور الحاد کی جو آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے آپ لوگ ان کی تردید میں کتابیں لکھیں، ان کی تردید میں ان کے خیالات، ان کے افکار، ملحدین اور لا مذہبوں کے افکار و خیالات کی تردید میں کتابیں لکھیں۔ اسی سے اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، اور تلوار کے زور سے اس آگ کو بجھانا مشکل ہے۔ بس اسی وقت سے علماء نے علم کلام کی بنیاد ڈالی اور علم کلام پر بہت سی کتابیں لکھنی شروع ہو گئیں۔ مگر علم کلام کی ضرورت کیوں پڑی؟ علم کلام کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو علم کلام کی ضرورت پڑنے کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ جب ارسطو اور افلاطون اور بقراط اور سقراط ان لوگوں کے شاندار نام کچھ لوگوں نے سنے، بڑا نام بڑھیا لگ رہا سننے میں، سعد، کتنا اچھا نام لگا سننے میں، بڑا نیک بخت ہوگا، لیکن کتنا نیک بخت ہے وہ تم لوگ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں سعد، بلکہ نیک بخت ہے کیا، وہ سراپا نیک بخت ہے، سعد مصدر ہے، نیچے سے اوپر تک نیک ہی نیک ہے، شر کا یہاں گزر ہی نہیں ہو سکتا ہے، مگر اس کی شرارت سے شیطان بھی اس کے پیچھے ہے، وہ کہتے حضور آپ ہی آگے ہم سے ہیں۔ تو بہرحال سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون کے شاندار نام جب لوگوں نے سنے، تو جن لوگوں نے ان کے شاندار نام سنے، ان لوگوں کے نام سننے کے بعد یہ لوگ مذہب سے بیزار ہو گئے، مذہب سے دور ہو گئے، جن لوگوں نے نام ان کے سنے، ان کی زندگی سے مذہبی اثرات دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، مذہبی قیود و احکام سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اور عبادات کو حقارت کی نگاہ سے یہ لوگ دیکھنے لگے، عبادات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور
فلسفہ کے عقائد عام ہو گئے، فلسفی اعتقادات عام ہو گئے، تو اس بات کی ضرورت پڑی کہ بقراط، سقراط، ارسطو اور افلاطون کے فلسفیانہ اعتقادات اور ان کے نظریات کی تردید کی جائے، اور فلسفیانہ اعتقادات اور نظریات جو عام ہو گئے ہیں اس کی تردید اور کی جائے، اس پر تنقید کی جائے، اور فلسفہ کے وقعت اور اس کے اثر کو کم کیا جائے، فلسفہ کے وقعت کو، اس کے اثر کو کم کیا جائے۔ چنانچہ اسی ضرورت کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کتاب لکھی تحافۃ الملائکہ، فلاسفہ جی غلط کا ملائکہ، تحافۃ الفلاسفہ، ملائکہ نکل گیا، فلاسفہ کرتے ہو کیا نام رکھا، کیا کتاب لکھی؟ فلاسفہ، یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کے مقدمے میں خود علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت کو دیکھا جو ذہانت و فطانت میں اپنے آپ کو اپنے ہم عصروں سے ممتاز سمجھتا ہے، یہی ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے بس آئی ایم مس یونیورس۔ تو اپنے ہم عصروں سے ذہانت و فطانت میں اپنے آپ ممتاز سمجھتا ہے، انہوں نے دیکھا، اور مذہبی قیود و احکام سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے۔ یہ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت کو دیکھا اور عبادات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میں نے ایک جماعت کو دیکھا، تو اس طرح سے وہ کافر ہو گئے۔ کیا ہوئے؟ وہ کافر ہو گئے، اتنا ایمان رہے گا۔ اور ان کے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ارسطو، افلاطون، سقراط اور بقراط کے جو شاندار نام سنے، اور ارسطو، بقراط، سقراط، افلاطون کے متبعین نے ان چاروں کے دقت نظر کی تعریف کی۔ ان کی نظر بڑی باریک ہے، بہت دور تک نظر جاتی ہے، تو ان چاروں کے دقت نظری کی، ان کے عقل و شعور کی، ان کے عقل مند ہونے کی خوب تعریف کی۔ تو متبعین نے سوچا کہ یہ لوگ اتنے بڑے عالم اور فاضل اور اسکالر ہیں، اس قدر علم و فضل کے باوجود جب یہ لوگ مذہب کے منکر ہیں، یہ لوگ مذہبی آدمی نہیں تھے، سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو مذہبی آدمی نہیں تھے، جب یہ لوگ مذہب کے منکر ہو گئے اور مذہب کو اپنی زندگیوں سے کھرچ کر جب نکال دیا، اتنے بڑے اسکالر ہونے کے باوجود، تو پھر ہم لوگ مذہبی کیوں رہے؟ اس لیے اس جماعت نے بھی مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیا اور اپنے آپ کو مذہبی قیود و احکام سے آزاد کر لیا، اور تمام مذہبی عبادات کو حقیر سمجھنے لگا۔ اس طرح یہ لوگ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، ان لوگوں کے متبعین اور ان لوگوں کے ماننے والے۔ اس طرح سے علم کلام کی ضرورت پڑی اور علم کلام کی تدوین ہوئی۔ تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاسفہ کے اثر سے جو رواج پڑ چکا تھا اور فلسفیانہ اعتقادات اور نظریات جو عام ہو گئے تھے اور لوگوں کی زندگیوں سے دھیرے دھیرے مذہب کا اثر ختم ہو گیا تھا، لوگ اپنے آپ کو مذہبی قیود و احکام سے آزاد سمجھنے لگے تھے، تو فلسفیانہ مسائل اور احکام اور اعتقادات کی تردید و تنقید میں اور فلسفہ کے اثر وقت کو کم کرنے کے لیے
علامہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الفلاسفہ لکھی کتاب، اور بھی اس کے بعد اور دیگر لوگوں نے کتاب لکھی۔ اس طرح علم کلام کی ضرورت پڑی اور اس کی تدوین عمل میں آئی۔ یہ ہے علم کلام کی تدوین کی مختصر سی تاریخ اور اس کی ضرورت کیوں پڑی، اس کی مختصر سی تاریخ۔ اب کل میں بتاؤں گا کہ علم کلام کی جب اتنی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے تحت کتابیں لکھی گئی ہیں، تو پھر علماء اسلام علم کلام کے سیکھنے والے کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، ان کی مذمت کیوں کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں ان کی پٹائی کی جائے، کیوں کہتے ہیں ان کو بازار میں گھمایا جائے، کیوں کہتے ہیں کہ علم کلام سیکھنے والا دین سے ہٹا ہوا ہے، اس کی مذمت میں علماء کے اقوال کیوں ہیں، اس پر ہم کل انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ آج اتنے